الدین۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم جب آیات اور احادیث ڈسپلے کروا دیتے ہیں تو ہم خود ہی اعلان برات کر دیتے ہیں کہ آپ نے ٹیکسٹ کو فالو کرنا ہے، اس کے بعد کوئی ہم سے گلہ شکوہ بالکل نہ کرے۔ اس سے زیادہ اور اچھا کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ عوام کو سیدھا قرآن و سنت کے ساتھ جوڑیں، جو قرآن میں ہمیں حکم بھی ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی، عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے حکمران کی بھی، اپنے بڑے کی بھی، لیکن اس کے ساتھ اطاعت کا لفظ نہیں آیا تاکہ اسے کوئی ایبسولوٹ نہ مان لے، ریلیٹیو ہی مانا جائے، لیکن ساتھ ہی پھر آیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا حکمران سے بھی جھگڑا ہو جائے، اپنے بڑے کے ساتھ بھی ہو جائے جھگڑا، تو معاملے کو تم نے پلٹانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی رسول اللہ کی وفات کے بعد قرآن و سنت کی طرف۔ ظاہر ہے جب تک رسول اللہ دنیا میں موجود تھے تو ظاہر ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف مراد یہ ہے کہ رسول اللہ سے ہی پوچھا جائے جا کے۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد آج کی ڈیٹ میں یا صحابہ کرام کے دور میں قرآن و سنت کی طرف آپ نے معاملے کو پلٹانا ہے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن کی جواب دہی پر ایمان رکھتے ہو تو تمہارا ایٹیچیوڈ یہی ہوگا کہ تم ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کو دیکھو گے، یعنی بزرگ بابوں کو نہیں دیکھنا، بلکہ کہا گیا بزرگ بابوں سے اختلاف کرنا ہے۔ ہاں تنازع ہو جائے نا جب اور بزرگ بابوں سے، تو قرآن و سنت کی طرف بات کو پلٹانا ہے۔ ذالک خیر و احسن تأویلا، اسی میں تمہارے لیے خیریت ہے اور اسی کا انجام آخرت میں بہتر ہونے والا ہے۔ کس چیز کا؟ کہ جو لوگ اپنے معاملات کو قرآن و سنت سے حل کرتے ہیں اور اندھے بن کے کسی کے پیچھے نہیں چلتے۔ یہ تقلید کے خلاف بہت بڑی دلیل ہے یہ آیت مبارکہ، اس کے اوپر میں نے تفصیل کے ساتھ مختلف ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں، مسئلہ 197 میرا دیکھ لیں، پھر تقلید کے نام کے اوپر ڈرامہ بازی، یہ میری ایک ویڈیو تھی، اس میں نے اس آیت کے حوالے سے کافی کچھ ڈسکس کیا تھا۔ میں ایگزامپل کے طور پر 2-4 باتیں کر دوں، پھر میں وہ آخر میں وہ 10 رجوع بتاؤں گا، باقی ان کی تفصیلات بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں صرف اس پہ ورڈکٹ ہی دوں گا کیونکہ اس پہ الگ سے میری ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں۔ میں اصل میں یہ ڈاکٹرین آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی شخص بھی اتھارٹی نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد۔ ایون خلفائے راشدین بھی ہیں نا، جن کی پیروی کا ہمیں حکم ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ان کی بھی اطاعت ایبسولوٹ نہیں ہے، ان سے بھی مسئلے مس ہینڈل ہوئے ہیں اور صحابہ کرام نے ان سے رجوع کروایا ہے۔ تو سرکار اگر خلفائے راشدین کا یہ حال ہے تو باقی اصحاب تو شاہی کوئی نہیں، یعنی جن کے پیچھے اللہ کے رسول کھڑے ہوئے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے، دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا اور میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو داڑھوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا۔ جن کے پیچھے رسول اللہ کھڑے ہوئے ہیں ان کے بارے میں بھی قرآن و سنت میں کئی چیزیں ہمیں ملتی ہیں اس حوالے سے کہ انہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے معاملات سے رجوع کیا۔ احادیث میں اس طرح کے بہت واقعات موجود ہیں، اسی میں سے میں سیمپل کے طور پر ایک بڑے ہارڈ لائنر خلیفہ راشد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اپنی مینجمنٹ میں بھی سٹرونگ تھے، علم کے اعتبار سے بھی سٹرونگ تھے، ڈیسیژن میکنگ کے اوپر بھی سٹرونگ تھے، اور ان کا روب اور دبدبا بھی تھا اپنی رعایا کے اوپر، ان کی مینجمنٹ کوئی ڈھیلی نہیں تھی۔ ان کی مثال بخاری اور مسلم میں آئی ہے۔ یہ ویسے تو ایک ہی مثال کافی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے بزرگ بابوں کو خدا کا درجہ دیا ہوا ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت حسان ابن ثابت اور حضرت ابو ہریرہ آمنے سامنے بیٹھے ہیں، اور حضرت حسان انہیں نعتیہ اشعار سنا رہے ہیں مسجد میں بیٹھ کے۔ تو سیدنا عمر نے انہیں تیکھی نظروں سے دیکھا، زبان سے کچھ نہیں بولا، خلیفہ راشد بھی ہیں، روب بھی ہے، اور دیکھ رہے اس شخص کی طرف ہیں جو شاعر ہے،
جو بیچارے ول میں بھی بڑے کمزور ہوتے ہیں, بالکل ممی ڈیڈی ہوتے ہیں, آپ کو پتا ہے, جو شاعر لوگ ہوتے ہیں, ان میں کوئی سختی. اور حضرت حسان کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو کسی میدان جنگ میں بھی یہ سامنے نہیں جا سکے, شاعر ٹائپ تھے, ان کی ذرا مزاج ہی کچھ اور تھا. ان سے زیادہ تو صحابیات جو ہیں وہ میدان جنگ میں پرفارم کرتی تھی. اچھا, لیکن یہاں دیکھیں کیسی دلیری ان کے اندر آئی ہے. صرف دیکھا ہے حضرت عمر نے, اور ان کا عمر اس طرح نہ دیکھ میری طرف, تجھ سے بہتر شخص مسجد میں ہوتا تھا, میں انہیں بھی نعتیہ اشعار سناتا تھا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب حضرت عمر تو ایک دفعہ ہل گئے نا کہ یار یہ بندہ کون سا بول رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اپنا گواہ لے کر آؤ. انہوں نے آگے سے نہیں کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. ان کو پتا تھا کہ جناب جب رسول اللہ کی بات آ گئی تو پھر میں شاہی کوئی نہیں. سرکار ایڈی میں تمہیں گل دسی ہے نا, شاہی کوئی نہیں, یہ ہر جگہ فٹ ہوتا جائے. تو حضرت حسان نے کہا کہ اے امیر المومنین, یہ حضرت ابو ہریرہ بیٹھے, ان سے پوچھیں. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف نعتیہ اشعار سنا کرتے تھے بلکہ آپ دعا فرمایا کرتے تھے, اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما جس طرح تو نے عیسیٰ ابن مریم کی مدد کی تھی. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, جو سورۃ البقرہ میں آیا. تو حضرت عمر خاموش ہو کے وہاں سے چلے گئے, یعنی یہ خاموشی میں ان کا رجوع تھا. اب اس ایک واقعے سے کتنے رزلٹ نکلتے ہیں. نمبر 1, خلیفہ راشد جس کی پیروی کا حکم ہے نا, وہ بھی اگر قرآن و سنت کے خلاف بات کرے تو آپ نے اس سے بھی اختلاف کرنا ہے. نمبر 2, خلیفہ راشد حضرت عمر جیسا ہو کہ بھی جب وہ دلیل سنتا ہے حدیث کی تو وہ سرنڈر کر جاتا ہے اپنے غلط فتوے سے. نمبر 3, حضرت عمر جیسا ذہین شخص, نبی الاسلام کا قریبی ساتھی, اس پہ بھی کچھ احادیث ایسی تھیں جو نہیں پہنچ سکی, تو سرکار پھر ابو حنیفہ, مالک, شافعی, اعمہ میں نمبل تھے, شاہی کوئی نہیں رحمہم اللہ اجمعین. اچھا, اب یہ میرا جملہ کاٹیں گے اور کہیں گے وہ انجینئر صاحب نے مقابلے میں کہہ رہے ہیں شاہی کوئی نہیں. یہ کاٹا کریں, اس طرح ہی کیا کریں, کیونکہ آپ کے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کلپ کاٹنے کی برکت سے ہی تو اتنی رونق لگ گئی دنیا میں. ہاں ہاں, لوگوں نے کیا ہے, ایک کیڑا پاگل ہے جو اس ماڈرن دور میں اس طرح بزرگوں کو چیلنج کرتا پھر رہا ہے, تو انہیں پتا چلتا ہے بھئی وہ بزرگوں کی تعلیمات ہی تو آگے لے کے چل رہا ہے. ہاں, ان کے بزرگوں کی نہیں, جو قرآن و سنت کے خدمت گزار بزرگ تھے ان کی تعلیمات, کیونکہ سارے ائمہ نے ہمیں یہی سکھایا کہ ہماری کوئی بات بھی قرآن و سنت کے خلاف ہو اسے دیوار پہ دے مارو. یہ چاروں ائمہ کے اقوال شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں باقاعدہ نقل کی ہیں. اور امام مالک نے تو کمال فرمایا کہ اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی بات مردود نہ ہو, اور اس پلانٹ ارتھ پہ اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس سے اختلاف نہ کیا جا سکے سوائے رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو بس یہ کتابوں میں لکھی رہ گئی, اور ہم اس لیے مطعون ٹھہرے ان کی نظر میں کہ ہم نے وہ پبلک کو بتا دی. یہ تو چاہتے تھے کہ ابھی بھی پردہ پڑا رہے. تو وہ دیکھیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً رجوع کیا. انہوں نے نہیں کہا کہ مجھ سے ایسی کوئی حدیث چھپی رہ سکتی ہے. اور ایک اور رزلٹ چوتھا یہ نکلا کہ حضرت عمر حضرت ابو ہریرہ کو ثقہ اور صدوق مانتے تھے. جس طرح بعض غالی شیعہ رافضیوں نے یہ کہا کہ حضرت عمر نے حضرت ابو ہریرہ پر پابندی لگا دی تھی حدیثیں بیان کرنے کے اعتبار سے, تو ان کا بھی رد ہو گیا کہ حضرت عمر حضرت ابو ہریرہ کو ثقہ اور صدوق راوی مانتے تھے, ان کی گواہی قبول کی ہے انہوں نے. تو یہ کتنے سارے مدنی رزلٹس, مدنی پھول ملے اس ایک واقعے سے. ایک اور واقعہ سنیں, بخاری مسلم دونوں میں ہے وہ. یہ ابو ہریرہ جو حدیث کی فیلڈ کے امام ہے, سب سے زیادہ حدیث جس بندے سے روایت ہے, جو امیر المومنین حضرت عمر کو بھی حدیثیں بتا رہے ہیں جو حدیثیں انہیں نہیں پتا, ان کے ساتھ بھی مس ہیپننگ ہو گئی. بخاری مسلم دونوں میں. یہ 30 سال تک یہ فتویٰ دیتے تھے, حضور کی وفات کے بعد 30 سال تک یہ کہتے تھے. یہ 30 ایئرز میں نے اس لیے نکالے ہیں کہ یہ خلافت راشدہ کے بعد کا واقعہ ہے, کیونکہ مروان بن حکم جب مدینے کا گورنر بنا تو وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. اس زمانے میں آ کے حضرت ابو ہریرہ نے توبہ کی اپنے اس غلط فتوے سے. تو یہ 30 سال ایٹ لیسٹ بنتے ہیں خلافت راشدہ کے, آپ وہ 30 سال کر لیں. 30 سے کم نہیں بنتے, زیادہ ہی بنتے ہیں.
تو حضرت ابو ہریرہ یہ فتویٰ دیتے تھے کہ جس شخص کے اوپر غسل فرض ہے نا وہ روزہ نہیں رکھ سکتا جب تک کہ اپنا غسل اتار نہ لے. جب مروان مدینے کا حاکم بنا تو اس نے امہات المومنین کے پاس کچھ لوگوں کو بھیجا. تو سیدہ عائشہ نے باقی بیویوں نے بتایا کہ ام سلمہ نے علیہم السلام کہ یہ تو فتویٰ ان کا بالکل غلط ہے. نبی علیہ السلام جنبی ہوتے تھے احتلام کی وجہ سے نہیں کسی اور وجہ سے, یعنی وہ میاں بیوی کے ازدواجی تعلق کو انہوں نے پردے میں بیان کیا. اور نبی علیہ السلام سحری کر کے روزہ رکھ لیتے تھے اور فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد غسل اتارا کرتے تھے. یعنی جنبی شخص کے لیے یہ ضروری نہیں کہ پہلے غسل اتارے اور پھر روزہ رکھے, نہیں, تسلی سے سحری کرے, سحری کا وقت ختم ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے, فجر کا وقت داخل ہو گیا, اب فجر کی نماز سے پہلے غسل کر لے تو اس کا روزہ بھی درست اور اس وقت وہ نماز پڑھ لے غسل کر کے. اب یہ جب حضرت ابو ہریرہ تک بات پہنچی تو اب نبی کی بیویاں جب گواہی دے دیں پھر ابو ہریرہ تو شاہی کوئی نہیں, ظاہر ہے وہ تو بالکل حضور کی آئلی اور پرسنل زندگی روایت کر رہی ہیں, اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہتی نا کہ کوئی اس طرح کی بات کرے. تو حضرت ابو ہریرہ اپنے اس فتوے سے پیچھے ہٹ گئے اور ان کا یہ میری ذاتی رائے تھی, میں کسی حدیث کی بنیاد پہ ایسی بات نہیں کر رہا تھا. تو یہ صحابہ کرام کا ایٹیچیوڈ تھا. ایک اور حدیث بخاری مسلم کی بڑی رقت انگیز ہے. ایک انصاری صحابی کو نبی علیہ السلام نے ایک مہم پر بھیجا اور ساتھ ان کو امیر بنایا اور ساتھ ان کے قافلہ روانہ کیا. راستے میں ان کی تلخ کلامی ہوئی اپنے سب آرڈینیٹس کے ساتھ, تو انہیں اتنا غصہ آیا, انہوں نے کہا کہ آگ کا ایک الاؤ جلاؤ بہت بڑا. جب وہ جل گیا تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں, چونکہ میں رسول اللہ کا بنایا ہوا امیر ہوں, میری اطاعت نبی کی اطاعت ہے اور نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے, میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اس آگ میں چھلانگ لگاؤ. اللہ کے فضل سے کوئی ایک بھی انفی نہیں تھا ان میں, وہ سارے محمدی تھے. انہوں نے کہا کہ ہم یہ تیرا حکم نہیں مانیں گے. مجھے بتائیں ایک انصاری صحابی کا اگر حکم نہیں مان رہے صحابہ کرام تو امام حنیفہ سے شاہی کوئی نہیں کہ ان کا غلط فتویٰ ہم مان لیں. صحابی سے تو بڑا کوئی نہیں ہو سکتا نا, اور وہ صحابی وہ جسے نبی نے امیر بنایا ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر صحابہ نے ایک بڑا زبردست جملہ بولا وہاں پہ کہ ہم نے آگ سے بچنے ہی کے لیے تو رسول اللہ کا دامن کرم تھاما تھا, تو ہمیں اسی آگ میں پھینک رہا ہے. تیرا یہ فتویٰ نہیں مانیں گے, ہاں جی, تیرا قیاس نہیں مانیں گے, تیرا اجتہاد نہیں مانیں گے, تیری تقلید نہیں کریں گے. واپسی پہ یہ مقدمہ جب نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوا تو آپ نے اس پہ پھر مور لگائی بڑے سخت الفاظ میں. آپ نے فرمایا کہ اگر تم اس آگ میں کود جاتے تو سیدھے جہنم کی آگ میں جا کے نکلتے. استغفر اللہ, یعنی ادھر بھی آگ میں جلتے اور آگے بھی آگ میں. کس کی تقلید کر کے, کس کا قیاس اور اجتہاد مان کے؟ ایک صحابی کا. تو سرکار تو اڑے امام تھے, پھر شاہی کوئی نہیں. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مخلوق کی اطاعت صرف معروف میں ہے, منکر میں نہیں. اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے. یعنی آپ نے دیکھنا ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا, اس کے رسول نے کیا فرمایا عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ تو میں صرف آپ کو وہ واقعات بتا رہا ہوں جو بخاری مسلم میں رپورٹ ہوئے ہیں, صحابہ ورسز صحابہ. اب کسی کو وہاں آ سکتا ہے کہ نیچے سے کوئی مثال دیں تو سرکار وہ سن لو, پھر بڑی تگڑی مثال جائے. صحیح مسلم 4776. عبداللہ بن عمر بن عاص خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیگ لگائے بیٹھے ہیں اور اطاعت امیر کے اوپر حدیث سنا رہے ہیں کہ اپنے امیر کی, اپنے حکمران کی اطاعت کرنی ہے. اتنے میں ایک تابعی آتا ہے عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ. جب وہ حدیث سنتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کیا یہ حدیث آپ نے رسول اللہ سے خود سنی ہے کہ ہر حال میں اپنے امیر کی اطاعت کرنی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں, میرے کانوں نے سنی, میری آنکھوں نے رسول اللہ کو دیکھا, میرے دل نے حضور کی بات یاد کی کہ اطاعت امیر کرنی ہے.
تو انہوں نے کہا اگر یہی بات ہے تو آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما، ہم تو احترام سے ہی نام لیں گے، وہ تو ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور لوگوں کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کریں۔ سرکار یہ کوئی تاریخی روایت نہیں ہے، یہ صحیح مسلم 4776 نمبر حدیث ہے۔ اب یہ اتنی سخت بات تھی اور اب عبداللہ ابن عمر بن عاص تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے کہ اب میں اس کو کیا جواب دوں، یہ بیچارہ انجینئر کی ویڈیو سے متاثر ہے انورٹڈ کاماز میں۔ تو انہوں نے سر اٹھایا اور وہی بات کی جو انجینئر صاحب آپ سے کر رہے ہیں اتنی دیر سے۔ انہوں نے کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو صرف ان کاموں میں جس میں اللہ کے حکم کے مطابق تمہیں چلائے، اور جس میں وہ اللہ کی حکم عدولی کرے تم اس کی نافرمانی کرو۔ اچھا، اس میں ایک بڑی مزے کی بات ہے، اس تابعی نے اس صحابی سے بحث کرتے ہوئے نا قرآن کی آیت کوٹ کی، سورہ النساء آیت نمبر 29، کہ آپ کے چچا زاد معاویہ جو ہمارے حکمران ہیں وہ تو ہمیں حرام خوری اور قتل ناحق کا حکم دے رہے ہیں، جبکہ اللہ ہمیں قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے مت ہڑپ کرو اور ایک دوسرے کو مت قتل کرو۔ اب ہم اللہ کی بات مانیں یا اپنے حکمران کی؟ یعنی اس سے یہ ثابت ہوا کہ ایک غیر صحابی بھی صحابی سے اختلاف کر سکتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، تو سرکار پھر باقی تو شاہی کوئی نہیں۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے جواباً اس کو یہ نہیں کہا کہ تو تابعی ہو کے صحابی سے اختلاف کر رہا ہے، مشاجرات صحابہ مت ڈسکس کرو، ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ اس زمانے میں یہ کہانیاں نہیں ہوتی تھی، اس وقت علمی گفتگو ہوتی تھی، اور اس سے بڑھ کر انہوں نے اس کی تائید کی کہ اگرچہ میں تمہیں اطاعت امیر کی بات کر رہا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ امیر حرام خوری کروائے، امیر ناحق قتل کروائے اور تب بھی تو نے امیر کے پیچھے چلنا ہے۔ یہ چیز انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ نے بات ماننی ہے قرآن و سنت کے دائرے کے اندر، اور اگر کوئی قرآن و سنت کے خلاف چلاتا ہے آپ نے اس کی بات نہیں ماننی، سمپل۔ اچھا، یہ ساری کی ساری باتیں میں اپنے لیے بھی بیان کر رہا ہوں، اگر میں کوئی بات قرآن و سنت کے مطابق کروں آپ لے لیں، اور اگر میں قرآن و سنت کے مطابق کوئی بات نہ کروں تو آپ چھوڑ دیں۔ لیکن اس کی بنیاد کے اوپر آدھے میرے کلپ کاٹ کے مجھے گستاخ رسول ڈکلیئر کرنا، گستاخ صحابہ کہنا، گستاخ اہل بیت کہنا، گستاخ اولیاء کہنا، بجائے علمی اختلاف کرنے کے، اور خود یہ فرقے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں وہ اتحاد امت دیکھا ہے کہ جو شاید آنے والی نسلوں میں بھی ممکن نہ ہوتا، کہ اہل حدیث جو ہیں وہ بریلویوں کو سپورٹ کر رہے ہیں میرے خلاف، اور کیا چاہیے آپ کو؟ حالانکہ وہ یہ مانتے ہیں کہ انجینئر صاحب کی توحید جو ہے وہ بریلویوں سے کیا اہل حدیث سے بھی بہتر ہے، اور پہلے وہ کہتے تھے کہ توحید اصل چیز ہے، لیکن اب انہوں نے کہا نہیں، ماموں اصل چیز ہے۔ ہاں، تو اللہ دے بندے وہ پوری امت دا بیڑا غرق بھی ماموں دا دفاع کردے ہویا تے تسی بھی اپنا پورا فرقہ ڈبو لے آجے ماموں پیچھے، پھر بھی تسی جسٹیفائی نہیں کر سکتے ان کی غلط ایکٹیویٹیز کو۔ تو اس طریقے سے بریلوی اہل حدیث کو سپورٹ کریں گے جنہیں وہ سوراں دے سور کہندے نے، جن کو اعلیٰ حضرت نے مرتد اور کافر اور واجب القتل ڈکلیئر کیا ہوا ہے، دیوبند کو اور اہل حدیث کو اور قادیانیوں کے ساتھ انہیں شمار کیا ہوا ہے احکام شریعت کے اندر۔ اور ملفوظات اعلیٰ حضرت میں انہوں نے لکھا یہ کفار ہیں، ان کی مسجدیں گھر کی مثل ہیں، کفار کا لفظ استعمال کیا وابیوں کے لیے، ٹرٹ کافر کا۔ اور آج اکٹھے ہوئے میں تو بہت اچھی بات ہے، اتحاد امت کیا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں الحمدللہ ان کے علماء نے میرے خلاف اتحاد امت کر لیا ہے، اتحاد علماء، اتحاد امت نہیں، اور ان کی عوام نے میرے حق میں ان کے خلاف اتحاد امت کر لیا ہے۔ تو دیکھیں اب دو ہی پارٹیاں رہ گئی ہیں، ایک اللہ رسول کی ماننے والی، ایک فرقوں کی ماننے والی، کہ جو فرقوں کی نوکری اور ان کے چندے بچا رہی ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ جو ایک ہماری ریکوائرمنٹ تھی کہ ہم ان کے اصلی چہرے آپ کے سامنے رکھتے، وہ ہم نے رکھ دی ہیں اللہ کے فضل سے۔ اب